فرش التراب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مشکات شریف میں ذکر کردہ احادیث طیبہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کتاب الایمان ہمارا چیپٹر جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ ہم بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے اغلاط سے محفوظ فرمائے. پچھلے درس میں جو حدیث پاک ہم نے بیان کی وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، جس میں نبی پاک علیہ السلام عورتوں کے پاس سے گزرے تو عورتوں کو فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، کہ تم میں سے اکثر کو میں نے جہنمی دیکھا ہے. پھر ان کے جہنم میں جانے کی وجوہات کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد عورتوں کے بارے میں یوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو دین اور عقل میں کمی دی گئی ہے، اور پھر اس کی ایک تمثیل بیان فرمائی دونوں معاملات میں کہ عقل کی کمی کس طرح ہے اور دین والے معاملے میں عورتوں کی کمی کس طرح ہے. اس بارے میں گفتگو ہمارے پچھلے درس میں ہو چکی تھی. آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے. تو ایسی جو بھی حدیث پاک کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا فرمان ذکر فرمائیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو اللہ پاک کتنے محبت برے اور رحمت برے انداز میں گویا کہ انسانوں کو اپنی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں ہی تمہارا خالق و مالک ہوں، میں نے ہی تمہیں تخلیق کیا. فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے ایسا کرنے کا حق نہ تھا. ابن آدم نے مجھے برا بلا کہا حالانکہ اسے ایسا کرنے کا حق نہ تھا. اب یہ انداز محبت برا انداز ہے کہ ابن آدم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں. تو رب تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اسے ایسا کرنے کا حق نہ تھا. اب جھٹلایا اس نے مجھے، کس طرح جھٹلایا، اور اس نے مجھے برا بلا جو کہا وہ کس طرح کہا. تو حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی کہ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندے کا مجھے جھٹلانا وہ کیا ہے، فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. کہ بندہ یہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز مجھے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا جیسا کہ اس نے مجھے پیدا کیا، تو یہ اس کا مجھے جھٹلانا ہے. حالانکہ جو تخلیق کو نیا کرنا ہے، پہلی جو تخلیق ہے وہ اس کے لوٹانے سے زیادہ آسان نہیں ہے. یعنی عادتاً بھی کسی چیز کو نیا تخلیق کرنا اور ابتداءً تخلیق کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایک چیز جو آپ پہلے بنا چکے ہیں تو اس کو دوبارہ اعادہ کرنا، اس کو دوبارہ تخلیق کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا. تو اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی یہ بھی تمثیل بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ رب کائنات کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ تو کن فرماتا ہے تو فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو کوئی ایسا مشکل والا معاملہ ہے ہی نہیں. یہ صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ عام طور پر بھی جب بندہ کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے تو اس کو ابتداءً بنانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، نہ کہ اس کا اعادہ کرنا اور اس کو دوبارہ لوٹانا اور اس کا دوبارہ اعادہ کرنا، اس کی دوبارہ تخلیق کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتداءً بنانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہی سمجھاتے ہوئے فرماتا ہے، اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو پہلی تخلیق ہے وہ مجھ پر اس کے لوٹانے سے زیادہ آسان نہیں ہے. تو یہ جو ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں اٹھا سکتا جیسا کہ اس نے مجھے تخلیق کیا، تو یہ اس کا مجھے جھٹلانا ہے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، ابن آدم کا مجھے برا بلا کہنا وہ کیا ہے، وہ یہ کہنا ہے کہ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا یہ کہنا مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا بنا لیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ مجھے گویا کہ گالی دینا ہے، برا بلا کہنا، یہ سب و شتم کرنا ہے اللہ پاک پر. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو
میرا بندہ مجھے یوں کہتا ہے تو گویا کہ وہ مجھے سب و شتم کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ میری شان کیا ہے کہ میں واحد ہوں، میں صمد ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، سب میرے محتاج ہیں، مخلوق جتنی بھی ہے وہ سب میری بارگاہ کی محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اور میری شان وہ ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، اور فرمایا کہ میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں جو مضمون اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اسی مضمون کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اور جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ مجھے اٹھا نہیں سکتا جس طرح کہ اس نے مجھے تخلیق کیا۔ اس کا مجھے برا بھلا کہنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، حالانکہ رب کائنات وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اولاد بندہ تب لیتا ہے کہ اس کو اپنی اولاد کی جانب محتاجی ہوتی ہے کہ میری اولاد ہوگی، میں ان سے اپنے معاملات جو ہے نا وہ میرے آسان ہو جائیں گی، اور اولاد میرے لیے ممد و معاون ہوگی، اور اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کا خلیفہ ہوا کرتی ہے، گویا باپ کی وارث ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی بھی اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ بھی خدا ہی کی طرح ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان و عظمت کا بیان فرمایا۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح کے الفاظ مروی ہیں کہ اما شتمہ ایایا فقولہ لی ولد وسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا مجھے برا بھلا کہنا، گالی دینا، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میری شان جو ہے وہ پاک ہے، میری ذات پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے میری ذات پاک ہے، اور اس بات سے بھی پاک ہے کہ میں کسی کو اپنی بیوی بناؤں اور اپنا کسی کو بچہ بناؤں، اپنی اولاد جو ہے وہ میری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے ہونے سے اور بیوی بنانے سے پاک ہے اور عظمت والا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک ہے، اس سے ملتی جلتی روایت ہے، وہ بھی آج بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ فرمایا کہ ابن آدم جو ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اذیت سے اور تکلیف سے پاک ہے، اس کو کوئی اذیت نہیں دے سکتا۔ تو اذیت کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح اور لوگوں کو جس کام سے اذیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے وہ بات اپنی جانب منسوب فرمائی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ کوئی تکلیف دے سکتا ہے اور نہ ہی اللہ پاک کو کسی سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کو پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ تو فرمایا کہ ابن آدم مجھے جو ہے وہ اذیت دیتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ تو یہاں گویا کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا گویا اپنے کو ایذا دینا فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو جو ایذا اور تکلیف دے گا تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اللہ پاک کو تکلیف اور ایذا دیتا ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے کہ دنیا و آخرت میں اللہ پاک نے اس کے لیے جو ہے وہ لعنت رکھی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو وہ کس طرح اذیت دیتا ہے؟ یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں، یعنی یہاں اپنی طرف زمانے کی اپنے کو زمانہ فرمایا، تو مطلب یہ ہے کہ زمانے کو بنانے والا، زمانے کے معاملات کو پھیرنے والا، دن اور رات کو پیدا کرنے والا، دن اور رات کو تبدیل کرنے والا، یہ میں ہی تو ہوں، میں ہی خالق ہوں، زمانے کو تخلیق میں نے ہی کیا ہے۔ جو بندہ کسی چیز کا خالق ہو، کسی چیز کا بنانے والا ہو، اگر کوئی بندہ آ کے اس میں عیب نکالے، اس کو برا بھلا کہے، تو یہ نسبت اس کے فاعل کی طرف ہوتی ہے، اس کے خالق کی جانب ہوتی ہے، اس کے تخلیق کرنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ کہ آپ کسی چیز کو برا کہتے ہیں کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اصل یہ اس کے بنانے والے کی توہین ہے۔ تو فرمایا کہ ابن آدم مجھے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، کہ موسم کے بارے میں کوئی ایسے عجیب و غریب کمنٹس پاس کر دینا، زمین و آسمان کے بارے میں عجیب و غریب کمنٹس پاس کر دینا وغیرہ وغیرہ، تو زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں،
یعنی زمانے کو پھیرنے والا، زمانے میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کے تصرفات کرنے والا وہ میں ہی ہوں۔ بید الامر، معاملہ میرے ہاتھ میں ہی ہے، حکم میرے ہی ہاتھ میں ہے، جو میں حکم دیتا ہوں زمانے میں وہی معاملہ رونما ہوتا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی زمین و آسمان کو تبدیل کرتا ہوں، پھیرتا ہوں، ان کو پلٹتا ہوں۔ رات کو لانے والا بھی میں ہوں، دن کو لانے والا بھی میں ہوں۔ تو جو دن اور رات کو برا بھلا کہے گا یا ان میں ہونے والے معاملات کو برا بھلا کہے گا تو گویا کہ ان کے خالق کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے۔ تو لہذا مسلمان کو تو خصوصاً ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی زبان سے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کا جو ہے نا وہ عیب کا اشارہ دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی عیب نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اپنی زبان کو ان باتوں سے جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک میں اس کا بیان ہوا کہ ابن آدم مجھے برا بھلا اذیت دیتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہی حکم ہے۔ زمین و آسمان، رات اور دن کو پلٹنے والا اور زمین و آسمان کو بنانے والا میں ہی ہوں، رات اور دن کو پھیرنے والا میں ہوں۔ تو بہرحال ہمیں ان معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے کسی بھی قسم کی منفی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث پاک بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی اس درس کا حصہ میں بنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ تعالی یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کی صفات بھی ہیں، صبور یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر فرمایا کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ کہ یسمعہ من اللہ تعالی یدعون لہ الولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے غلط قسم کی باتیں، جس طرح کہ پچھلی روایات میں بھی گزرا کہ یہ بندہ مجھے جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہے، گویا مجھے گالی دیتا ہے کہ میرے لیے اولاد بناتا ہے، میری بیوی بناتا ہے، میرے لیے بیٹا بناتا ہے، میرا شریک بناتا ہے۔ تو اللہ پاک کتنا اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے اور اپنے بندوں کی ان باتوں پر صبر فرمانے والا ہے کہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ سنتا ہے کہ بندے اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں، بندے اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی انہیں بیماریوں سے عافیت دیتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ ان کی ان گستاخیوں اور ان شرکیہ معاملات کے باوجود اللہ پاک ان کو جو ہے نا وہ اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ یہ رب کائنات کی شان ہے۔ ہاں آخرت میں ان کا حساب یقیناً لیا جائے گا، جو دنیا سے اللہ نہ کرے ایمان پر جس کا خاتمہ نہ ہوا، کفر کی حالت میں دنیا سے وہ چلا گیا، تو آخرت میں یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ تو لہذا اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں آج ہی ہمیں جھک جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنے محبت بھرے انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے بنایا، سنوارا، تجھے درست کیا، وہ رب جو تیرا بنانے والا ہے، تو کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں رکھا۔ لہذا میرے وہ لوگ کہ جو ابھی تک اپنے رب سے دھوکے میں ہیں، ایسے لوگ جو بھی ایمان نہیں لائے، جو مسلمان نہیں ہوئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹیاں یا اولاد ثابت کرتے ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ فوراً ایمان کی طرف آئیں اور اپنے خالق و مالک کو جانیں، اس کو مانیں کہ وہ رب ہے کہ جو ان سب باتوں کے باوجود بھی ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اس کے لیے لوگ شرک کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا وہ اولاد ثابت کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو فوراً ایسے رب کی جانب جھک جانا چاہیے۔ تو وہ بندے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب جھکتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو انہیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہم دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارے لب پر یہ کلمہ موجود ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔